اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات محترم، قرآن مجید میں ابتداءً جب ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کا آغاز ایمان والوں کی صفات سے کیا ہے کہ کون کون سی ایسی صفات ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. لہذا غیب پر ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب. اس کے فوراً بعد ایک اور صفت کا ذکر ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. لہذا آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے یقیمون الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا. ایمان لانے کے بعد جب کوئی بھی شخص ایمان قبول کرتا ہے یا اس کو شعور حاصل ہوتا ہے، یعنی بلوغت میں جب وہ قدم رکھتا ہے، تو وہیں سے اس کی ذمہ داریوں کا آغاز اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور مذہبی تمام ذمہ داریوں میں جو ذمہ داری سب سے پہلی ہے، اولین ہے، وہ ہے نماز کی ادائیگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے، اور اگر بارہا اس کی تلاوت کی جائے تو اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں. لیکن ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ بچے کو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بجائے یہ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف بھی سختی کی جائے، ترغیب دی جائے، قرآن تو جیسے تیسے مار پیٹ کے پڑھوا لیا جاتا ہے. لیکن جو اولین ذمہ داری ایمان لانے کے بعد بنتی ہے، یعنی نمازی ہونا، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو بڑی خوبی اور بڑی کامیابی کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ لیتا ہے اور بہت سی جگہوں پر حافظ قرآن بھی ہو جاتا ہے، نمازی نہیں بن پاتا، نمازی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی کہ والدین کی جو سوچ تھی، جو ان کا مرکز تھا، جس حوالے سے ان کی جدوجہد تھی، وہ یہی تھی کہ بچہ ناظرہ قرآن ختم کر لے، سو وہ کرم اس نے قرآن ختم کر لیا، یا وہ حافظ بن جائے سو وہ حافظ بن گیا. چونکہ دوسری طرف توجہ نہیں تھی، نہ دلائی گئی، نتیجتاً ناظرہ ختم کرنے کے باوجود یا حافظ ہو جانے کے باوجود بچہ نمازی نہیں ہوتا. تو یہ اولین ذمہ داری ہے. اور پھر قرآن کا طریقہ کار دیکھیں کہ غیب کے ایمان لانے کے بعد، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فوراً بعد نماز کا تذکرہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں. کیا بات نکلی اس سے، کیا پیغام آیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، غیب کا مطلب تو یہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلا کام، یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ایمان لانے کے بعد وہ نماز کی ادائیگی ہے.
حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ یعنی مومن مسلمان بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں یہ واضح پیغام دے دیا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، ایسا نہیں ہے. مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں آ گیا، نفس ایمان کا تو تم نے اقرار کر لیا، تم توحید کو بھی مانتے ہو، تم رسالت کو بھی مانتے ہو، تم کتابوں پر بھی ایمان لائے ہو، لیکن اس دل کی رونق کا فائدہ کیا کہ اس کی عملی شہادت یعنی نماز تو تم ادا ہی نہیں کرتے. تو ایک کافر جو صبح سے لے کے شام تک اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے، اس کے کسی بھی طور طریقے سے یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر. تو تمہارے انداز و طریقوں سے کیسے پتہ لگے کہ تم مسلمان ہو یا کافر؟ یعنی عملی شہادت تو تم معاشرے کو فراہم نہیں کر رہے. جو صبح سے لے کے شام تک وہ بھی دفتر میں جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سارے وہ امور انجام دے رہا جو تم بھی دے رہے ہو، تو عملی شہادت تو تمہارے پاس سے حاصل نہیں ہو رہی. تو لہذا کسی کے سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ جناب ہاں بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. اب کوئی ننگے سر گھومے تو ہمیں کیسے پتا جناب یہ ہے مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ اسی طرح داڑھی ہے، اسی طرح سچائی ہے، اسی طرح ایمانداری ہے، اسی طرح نماز ہے، حج کا احرام ہے. یہ ساری وہ عملی شہادتیں ہیں جن کو دیکھ کر اپنا بھی اور پرایا بھی یہ جان لیتا ہے کہ یہ کس مذہب اور کس دین کا ماننے والا ہے. اور اس عملی شہادت سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان ارد گرد کے ماحول کو اپنے لیے گواہ بنا لیتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے پروردگار میں تیرا نمازی بندہ ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے روزے رکھے ہیں. یہ عملی شہادت فراہم کر دیتا ہے. آگے دیکھیے، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقامت صلاۃ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اقامت صلاۃ نماز کا مطلب ہے، جو اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہ قائم کرنا کیا ہے؟ بس یہ بہت اہم موضوع ہے، اسی کو انشاءاللہ اسی پہ ہم آگے چلیں گے. اب دو باتیں ہیں، نماز کا پڑھنا کیا ہے اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے. یہ دو باتیں بہت اہم ہیں. کیا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ نماز کو بھی قائم کر رہے ہیں؟ اور آج الحمدللہ جیسے ہر جگہ ماشاءاللہ مساجد میں رونق ہے، لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، سب کچھ ہی گھروں میں بھی پڑھ. تو کیا وہ جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کے لیے اس جملے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ نماز کو قائم کر رہے ہیں؟ اس کو ہم آج سمجھیں گے انشاءاللہ کہ نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے. یہ دو بنیادی باتیں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے. اب ہر جگہ نماز قائم کرنے کا لفظ دیکھیں آئے گا. اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ ہے، یقیمون الصلاۃ ہے، المقیمین الصلاۃ ہے، مقیم الصلاۃ ہے اور اقام الصلاۃ ہے. یہ سارے لفظ قرآن میں صلاۃ کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. سارے لفظ قرآن میں موجود. جہاں جہاں لفظ صلاۃ آ رہا ہے وہاں اقیم یا اقام الصلاۃ کا لفظ آ رہا ہے. یہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں. امام راغب الاصفہانی نے اقیم کے جو لفظ ہے، اقامت کا جو لفظ جو بار بار قرآن میں آیا ہے، اس کے معنی کیا بیان کیے ہیں. پہلے ہم معنی سمجھیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. امام راغب الاصفہانی نے فرمایا کہ کسی چیز کی اقامت کا معنی یہ ہے کہ اس کے تمام حقوق کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے. اب اگر میں یہ کہوں کہ مقیم الصلاۃ یا اقام الصلاۃ تو مطلب کیا
کہ نماز کو ٹھیک ٹھیک تمام حقوق کے ساتھ ادا کرو، یہ اس کا معنی ہے۔ اب قرآن جہاں جہاں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے اس سے مقصد مراد صرف نماز کی ادائیگی نہیں ہے، نماز کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ نماز کے تمام حقوق کا خیال رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ صرف پڑھ لینا نماز نہیں ہے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو یہاں سے دو معنی نکلتے ہیں اس بات سے کہ نماز کا جو حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کے ظاہری حقوق کا خیال کیا جائے اور اذرو حدیث دوسرا اس کے باطنی حقوق کا خیال کیا جائے، دونوں حقوق ہیں۔ ظاہری حقوق کیا کیا ہے نماز کے؟ بس ظاہری حقوق میں شریعت اسلامیہ اور سنت نبوی کے مطابق نماز کی ادائیگی، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، وقت کا خیال، نمازوں کی حفاظت، کامل طہارت کا انتظام، یہ ساری چیزیں حقوق ظاہری میں شامل ہیں کہ نماز کے اوقات کا خیال کیا جائے، نماز کی سنتوں، واجبات اور اس کے فرائض کا خیال کیا جائے، مکمل طہارت کا خیال کیا جائے، نماز کے اوقات کا خیال کیا جائے، وقت نکال کر نماز دیر سے پڑھ لیں۔ ان ساری چیزوں کا جب خیال کیا جائے گا تو جان لیجئے یہ نماز کی ظاہری اقامت ہے، یہ نماز کا ظاہری خوبصورتی ہے، اس کو برقرار رکھ کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ بات آئی کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور میں قائم ہی بتا رہا ہوں قائم کرنا کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ نے نماز میں ہاتھوں کو باندھ لیا اور ذرا سا ڈھیلا باندھا۔ ڈھیلا ہاتھ باندھنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کو زیارت ہوا کرتی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، زیارت ہو ہی نہیں رہی، بہت پریشان، بڑی دعائیں کی، بڑی منت سماجت، بہت روئے پیٹے، بالآخر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور خواب میں آپ تشریف لائے اور آپ نے یہی فرمایا کہ تم جیسے لوگ، یعنی جو دین کے رہنما ہیں، قائد ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ اپنی نمازوں کو درست کرتے ہیں اپنے طور، تم بھی اگر سنت کو ہلکا جان کر نیت باندھو گے تو عوام الناس کا کیا ہوگا، ایک عام آدمی کا کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا جب ہم آتے ہیں مسجد میں ہم قطعاً کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، بڑی معذرت کے ساتھ، میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ اکبر، اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، ذرا پیروں کو دیکھ لیں سیدھے ہیں یا ٹیڑھے، اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ کاندھا تو دیکھ لیں، گردن جھکی ہے تو جھکی ہے، سنت کے خلاف ہے اگر یہ تھوڑی سینے سے لگ جائے۔ حضرت نے ایسی نماز نہیں پڑھی، جدھر گردن جا رہی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جدھر پیر مڑا ہوا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کھجا رہے ہیں تو کھجائے چلے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو دیکھے چلے جا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ خیال کیا ہے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں، کسی ظاہری ادب، جو نماز کا جو ظاہری عقد، جو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے سے مراد نماز کے تمام حقوق کا مکمل ہوش مندی کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ اس کو قائم کرنا ہے۔ ایسا تھوڑی آئے اور نیت باندھ لی، ایسا ہرگز نہیں کہ سنت کے خلاف۔ نماز کے کسی بھی ایک رکن میں، مثال پر آدمی قیام کی حالت میں 3 مرتبہ اگر کوئی کام کر لے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے اسے۔ تو گردن پڑی ہوئی ہے تو پڑی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو حضور کی نماز نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے ہی نہیں۔ میں کس کی اتباع کر رہا ہوں؟ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پتا نماز کیا تھی،
مجھے تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ کی منشا کیا ہے کہ میں ہاتھ کہاں باندھوں. مجھے تو سجدے کی بھی تمیز نہیں تھی. میں تو جانتا ہی نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کیا تھے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک ان کو اپنی نماز کا امام نہیں بناؤں گا نماز کیسے ہوگی. جب تک ان کو اپنی نماز کا امام نہیں بناؤں گا میری نماز کیسے ہوگی. سب کچھ تو انہوں نے سکھایا ہے, سب کچھ تو انہوں نے بتایا ہے, تو پھر کیوں نہیں ان کی عادتوں ان کی سنتوں میں ڈھل کر نماز کو ادا کیا جائے. تب نماز کے متعلق آئے گا کہ ہاں یہ ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ ہے نماز کو قائم کرنا, نہ کہ یہ ٹوپی لگا کر گھر آ کر جمعہ پڑھ کے چلا جانا نماز قائم ہو گئی. نماز ضرور ادا ہوئی, قائم نہیں ہوئی. قائم نہیں, جو قرآن کہتا ہے, جو منشا ہے قرآن کا کہ ایمان والے جو نماز کو قائم کرتے ہیں, تو اس جذبے کے تحت, اس لگن کے تحت, اس شعور کے تحت کہ جب تک میں یہ معلوم نہ کروں, کم از کم جو اندر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, کم از کم میں یہ تو معلوم کر لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کس طرح سے باندھتے تھے. کبھی میں نے کوشش کی, آپ نے کوشش کی, جو امام صاحب نے بتا دیا ہم نے مان لیا, جو ہاتھ باندھتے ہیں. نہیں, تھوڑا سا کتابوں میں جا کر وہاں ذرا دیکھ لو کس طرح ہاتھ باندھتے تھے. آپ نگاہ کہاں رکھتے تھے, آپ کے پیروں کی جو سمت تھی وہ کس طرح سے ہوا کرتی تھی, آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا, آپ رکوع سجود کس طرح سے کرتے تھے. یہ بھی تو معلوم کریں. بس مسجد یا مدرسے میں جو نماز سیکھی وہی میری نماز ہے, جو میں نے کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا وہی میری نماز ہے, جو علاقے کی مسجد کے امام صاحب نے مجھے سکھا دیا وہی میری نماز ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اس کے بارے میں آگاہی, میں جانتا ہی نہیں کہ آپ نے وہ نماز کیسے پڑھی, آپ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے. تو پھر کیسے قائم ہو. نمازی تو بہت ہیں الحمدللہ, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, مگر نماز کو قائم نہیں کیا جا رہا, جو قرآن چاہتا ہے, جو قرآن کا منشا ہے. یہ تھے اس کے ظاہری حقوق جس سے نماز قائم ہوتی ہے, جو قرآن میں بار بار لفظ آیا. اب ایک اور عذر حدیث, ایک اور حق ہے قرآن میں, احادیث میں, وہ ہے نماز میں خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا. اب کیا ہے, یہ دو لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں, احادیث میں ہوئے, جگہ جگہ کتابوں میں ہوتے ہیں کہ جی بڑی حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے, بڑی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو دیکھیں جو اس میں پہلا لفظ ہے خضوع, خے ضاد واو اور عین, اس کا معنی ہے کہ جسم کو اللہ کے آگے جھکا دینا, جسم کو اللہ کے آگے جھکا دینا. بے شک نماز میں جھکاوا ہی ہوتا ہے, نماز میں جھکاوا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھنا ہوگا. نماز میں ضرور کھڑا ہوا ہوتا ہے جسم, نماز میں ضرور سمت ہوتی ہے قبلے کی طرف, نماز میں جسم نے ضرور نیت باندھ رکھی ہوتی ہے, مگر اس اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی یوں اور کبھی یوں, یہ خضوع کا حصہ نہیں ہے, یہ جسمانی تقاضا ہے. اگر بہت ضروری ہے, اگر واقعی میں بہت تنگ ہو تو آدمی ہلکا سا کھجا لے. برداشت اور صبر یہ نماز کا خاصہ ہے, یہ نماز کی خوبصورتی ہے. حضرات محترم, کیا برداشت اور صبر کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر اور استقامت سے کھڑے ہونا, یہ نماز کی خوبصورتی ہے. نماز ہی میں اللہ کی بارگاہ ہی میں صبر اور برداشت نہ ہو اور استقامت نہ ہو تو پھر کب ہوگی استقامت؟ پھر کس وقت استقامت کا مظاہرہ ہوگا؟ جب یہاں اللہ کی عبادت میں استقامت نہیں ہو پا رہی. تو خضوع کا مطلب اللہ کے آگے اپنے جسم کو جھکا دینا, مطلب اپنے تمام جسمانی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہونا. یہ ہے بنیادی بات. اس کے بعد دوسرا لفظ جو
استعمال کیا گیا وہ ہے خشوع کا لفظ، شین واو اور عین. اس کے معنی کیا ہے کہ دل کو اللہ کے آگے جھکا دینا. خضوع و خشوع مطلب جسم بھی جھکانا ہے اور دل بھی جھکانا ہے، تب نماز ہوگی. اب دل جھکانے کا مطلب دیکھیے، حالت نماز میں جب جسم اور دل دونوں جھک جائیں، غور سے سماعت فرمائیں، یعنی جسم میں غیر کا خیال نکل کے ایک تڑپ، خیال تو نکل ہی نہیں سکتا، لیکن نماز پڑھتے وقت ایک تڑپ، ایک لگن، ایک ولولہ ہو اس پروردگار عالم کی عبادت کی کیفیت طاری کرنے کا. جب اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، اس کو حدیث اور تصوف کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں، اور اسی نماز کو معراج کہا گیا ہے. یہ میری اور آپ کی نماز معراج تھوڑی ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کی ہوتی ہو. یہ معراج نہیں ہے حضرات، اس کو خیال رکھیے. معراج اگر جس نماز کو کہا گیا ہے وہ نماز جسم اور روح کی پوری گہرائیوں کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کہا. ان نمازوں کو معراج، ان نمازوں پر معراج کا اطلاق ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود پڑھ لکھ کے اور سمجھدار. یہ معراج نہیں ہے، معراج کچھ اور ہی چیز ہے. تو لہذا ایسی حالت میں کہ جب انسان دل کے ساتھ، ٹھیک ہے میں نے جیسے کہا خیالات ہیں، آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، لیکن ان خیالات کو دبا کر اپنے اوپر ایک خاص کیفیت کا طاری کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں. جب خیالات کو آپ دبا سکتے ہیں یا اس کو ابھار سکتے ہیں تو کیفیت بھی طاری کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں. تو اس کیفیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی جب کی جائے گی اس نماز پر معراج کا اطلاق ہوگا کہ ہاں آج کی نماز جو پڑھی ہے یہ میں نے معراج کی ہے، کہ میرا جسم تو نہیں جا سکا مگر میری روح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سجدے کی اور بوسے لی. اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور میں یہی دری پر ہی کھڑا رہا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اسی باؤنڈری میں گھومتا رہا تو اس کو میں معراج تھوڑی کہوں، کوئی بھی اس کو معراج نہیں کہے گا. میں یہی دنیا ہی میں کھویا رہا تو معراج اس کو تھوڑی کہتے ہیں. معراج کا معنی تو اوپر کی طرف بڑھنا ہے، نہ کہ دنیاوی خیالات اور اس مسجد کے اندر گھومتے رہنا ہے. جب روح بلندی کی طرف جا کر اس پروردگار عالم کے عرش کے بوسے لے گی، ایک خاص کیفیت طاری ہوگی، ایک خاص ملکوتی کیفیت طاری ہوگی، اس نماز پر معراج کا اطلاق ہوگا. یہ معراج ہے. اور جتنی نمازوں میں زمین پر رہا روحانی طور پر، یہ اس پر معراج کا اطلاق نہیں، یہ معراج نہیں، یہ بس ایک نماز عبادت ہے، سو کر لی. اب نماز قائم کرنے سے ایک اور مراد جو علماء نے لی وہ بھی اس کو سماعت فرمائی ہے. قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کیا کرتی ہے؟ کہ نماز یاد الہی کا وہ زبردست ایک نظام ہے، یاد الہی کی وہ زبردست صورت ہے جو انسان کو ظلم اور بدی سے بچا کر نکال لاتی ہے. نماز قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب نماز قائم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جب نماز قائم تو انسان کیا ہوگا؟ انسان ظلم، بدی، حسد، منافقت، قتل و غارت گری، ان تمام چیزوں سے بچ جائے گا اور معاشرے میں امن ہوگا. یہ نماز کو قائم کرنا ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود معاشرے میں ظلم ہے، انتشار ہے، بغاوت ہے، قتل و غارت گری ہے، اس کا مقصد ہے کہ نماز قائم نہیں ہوئی، پڑھی ضرور جا رہی ہے. کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز تو وہ ہے جو انسان کو منکرات اور برائیوں سے بچا لیتی ہے، اور منکرات اور برائیاں اسی زور و شور سے اگر معاشرے میں ہوتی رہیں تو اس کا مقصد ہے جو نہیں پڑھ رہے ان کو تو چھوڑیے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی قائم نہیں کر رہے بلکہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں. سامعین محترم، نماز نہیں ہے، دراصل میں معاشرے کی تبدیلی کا پہلا انقلاب کا زینہ ہے. نماز صرف نماز نہیں ہے. معاشرے میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں
تو یہ انقلاب کی سب سے خوبصورت شکل ہے جو قرآن نے ہمیں دی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. جو معاشرہ برائیوں سے بچ جائے اسی معاشرے پر اچھائیوں کا اطلاق ہوگا, وہی معاشرہ مومنوں کا معاشرہ ہوگا. اور نماز پڑھنے کے باوجود اگر معاشرے میں برائیاں ہیں تو یقیناً نماز کو قائم نہیں کیا جا رہا, صرف نماز پڑھی جا رہی ہے. ایک اور علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے کہ نماز قائم کرنے کا ایک اور مفہوم ہے. کیا مفہوم ہے؟ فرمایا قرآن نے سورہ حج میں کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہل حق وہ ہیں کہ پروردگار عالم اگر ان کو اقتدار دے, حکومت دے, تو یہ اپنے اقتدار میں نماز کو قائم کریں گے. قائم کرنے والے لوگ, اگر پروردگار عالم اہل حق کو اقتدار دے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اقتدار کو ملنے کے بعد نماز کو قائم کریں گے. اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ معاشرتی سطح پر جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں, محفلیں ہوتی ہیں, تقریبات ہوتی ہیں, وہاں پر نماز کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے. جہاں بھی, چاہے وہ شادی کی تقریب کیوں نہ ہو, کسی بھی نوعیت کی دینی تقریب ہو یا معاشرتی تقریب ہو, ان تمام تقاریب میں نماز کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال رکھنا اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے وقت پہ نماز ادا کرنا, یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ صرف ایک امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. پروردگار نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں تو یہ اپنے اقتدار جب ان کو مل جائے تو اس میں اقتدار میں کیا کریں گے کہ یہ نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں. اب اقتدار ایک ملک سے لے کر اور ایک گھر کے سربراہ تک, یہ سارے اقتدار کی نوعیت ہے کہ ایک گھر کا فرد جس کی رعایت اس کی بیوی اور اس کے بچے ہیں وہ اپنی سلطنت یعنی اپنے گھر میں نماز کو قائم کرتا ہے. اسی طرح ایک فیکٹری کا مالک, ایک دفتر کا آفیسر, یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی رعایت پر نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں. یہ ہے نماز کا قائم کرنا. اور پھر جب یہ انتظام, نظم و ضبط, جب یہ خوبصورتی قائم ہو جاتی ہے تو معاشرے میں محبت بڑھتی ہے. یہ اجتماعیت, محفلوں میں جا رہے ہیں تو جناب نماز ہو رہی ہے, شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں تو اجتماعی نماز ہو رہی ہے, کسی اور تقریب میں جا رہے ہیں, اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے, باہمی اخوت بڑھتی ہے. سب سے بڑھ کر اتحاد بین المسلمین کا زبردست مظاہرہ ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر ایک پیغام ساری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ ہم جس رنگ و نسل کے لوگ ہوں, جس طرح جو بھی ہماری زبانیں ہوں, مگر ہم جب جس تقریب میں موجود ہیں, جس مقام پہ موجود ہیں, جب پروردگار عالم کی اذان کا وقت آئے گا ہم سب ایک صف میں ہو کر اس پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آج اہتمام کرتے ہیں, جناب ادھر آ جائیے, ذرا قریب آ جائیے, ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں, کاندھا ملا لو, پیر سیدھے کر لیں جناب. امام صاحب بھی ایسے اعلان کرتے ہیں, سب میں سیدھی کر لیجئے, کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. کاندھے سے کاندھا بھی ملا ہے, رخ بھی کعبے کی طرف ہے, سینہ بھی کعبے کی طرف ہے, پیر بھی کعبے کی طرف ہے, دل ٹیڑھے. جو برابر میں کھڑا ہے وہی پسند نہیں. ایسے کاندھے ملانے کا کیا فائدہ, ایسے پیر ملانے کا کیا فائدہ جہاں دل نہ ملتے ہوں. کیا ان کاندھوں سے ملانے سے محبتیں بڑھ جائیں گی؟ دل مل لیں گے تو محبتیں بڑھیں گی. کیا پیر سے پیر ملانے سے اخوت اور بھائی چارگی بڑھ جائے گی؟ نہیں. دل کے دل ملنے سے اخوت اور بھائی چارگی بڑھے گی. کیا ساتھ کھڑے ہونے سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام مل جائے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. دل کے دل سے ملنے سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام ملے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تو مسلمانوں کو جوڑنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں, ہم نے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ زندگی کی آخری حد تک مسلمانوں کو جوڑتے چلے گئے, مسلمانوں میں اخوت اور محبت کا درس دیتے چلے گئے. اور جو ہمارے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے. تو یہ جو کاندھے سے یہ جو ملانا ہے نا, صرف اس کا التزام مت کریں کہ یہ مل جائے.
یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ میرے پروردگار میرا دل بھی جوڑ دے، دل سے نفرت، عداوت اور ایک دوسرے کی دشمنی یہ بھی میرے دل سے نکال دے۔ یہ جب چیزیں آئیں گی تو اس کو اقامت صلاۃ، یہ نماز کا قائم کرنا ہے، اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں۔ آخر میں سامعین محترم، نماز کا نظام قائم کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، مگر یاد رکھیں کہ ڈنڈے کے زور پر نماز کا اجتماعی نظام قائم نہیں ہوتا، ڈرا دھمکا کر نمازوں کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ کم از کم میں نہیں جانتا کہ صحابہ کرام کا کوئی ڈنڈا بردار لشکر تھا یا جماعت تھی جو گلیوں میں گھومتی تھی اور مار مار کے نمازیں پڑھاتی تھی۔ کم از کم میرے علم میں یا میں نے کہیں یا لوگوں سے نہیں سنا کہ کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں تھیں جو ڈنڈے لے کر گلیوں میں ٹہلتے تھے نماز پڑھوانے کے لیے۔ زبردستی، زور، بدماشی اور قتل و غارت گری سے نظام نافذ نہیں ہوتے۔ نظام سب سے پہلے اپنے کردار، اپنی شخصیت، اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی خوبصورتی ہے، اس نظام کے ذریعے اخوت و محبت کے ذریعے نظام قائم ہوتے ہیں، وگرنہ انتشار ہوتا ہے، خون بہتا ہے، نفرتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسی شریعت کہ جس شریعت میں نفرت ہو، اس شریعت سے نفرت ہی کا پودا نکلے گا، گلاب نہیں اگیں گے، پتن نہیں اگیں گے۔ لہذا شریعت کے نام پر جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بالکل بنیادی بات آپ کے سامنے، میں ہمیشہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کا احیا کرنے والے، نظام مصطفیٰ تحریک کے ماننے والے، اس کے پیغام کو آگے لے جانے والے، ان حضرات کے سامنے یہ ہمیشہ پیغام رہا اور وہ اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھے، اور وہ پیغام ہمیشہ یہ تھا کہ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے لوگوں میں دین کی دعوت کا دینا۔ یہ مساجد پر حملے کرنا، ائمہ کو مارنا پیٹنا، مزارات پر دھماکے کرنا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور ابھی بھی میرے سننے میں آیا کہ یہ دبئی شاپنگ سینٹر طارق روڈ پر مسجد ایک بند کروا دی گئی ہے، نہ جانے اس کی کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح اسکیم 33 بنگلور سوراب گوٹ پر بنگلوز ہیں، وہاں بھی امام صاحب کو مارا پیٹا گیا اور ایک مسجد کے اوپر مقدمہ بازی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے ایک آگے ایک مستقبل کی طرف ایک خطرناک ایک سنگل دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ دین کے نام پر ایک بہت خطرناک لہر اب داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے دعاؤں میں اپنے کردار سے اور اپنی اخوت کے ذریعے ان حضرات کے خلاف ایک منظم سوچ پیدا کی جائے تاکہ ان کا سد باب کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو خاتم بالخیر فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔